بنگلہ دیش ہمارے ملک کا حصہ تھا. ہمیں بہت اٹیچمنٹ ہے بیکاز آف نمبر آف ریزنس. موجودہ جو سبجیکٹ ہے اٹ از آف گریٹ ریلیونس, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, کہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. میں بنگلہ دیش میں ایز ایمبیسڈر آف پاکستان, ہائی کمشنر آف پاکستان رہا ہوں 3 سال 2 مہینے. اس سے پہلے 6-7 سال میں دلی میں رہا ہوں ایز سیکنڈ سیکرٹری اینڈ دین ایز پاکستانز ڈپٹی ہائی کمشنر. اس سے پہلے واشنگٹن میں تھا اور چین میں تھا, اور ہیڈ کوارٹر میں ایڈیشنل فارن سیکرٹری اے پی تھا اور ڈی جی ساؤتھ ایشیا تھا. تو میں جو آپ سے تھوڑا سا عرض کروں گا اٹ وڈ بی بیسڈ آن مائی پرسنل ایکسپیرئنسز آف ڈیلنگ ود انڈیا, ود بنگلہ دیش, and in the context of the fact how does China look at Bangladesh, how does America and the West, how do those countries look at Bangladesh, and then we should be in a position to speculate کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں مغربی پاکستان یا ہمارا ملک پاکستان, ہمیں تھوڑی سی بنگال کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. 1000 کلومیٹر دور علاقہ ہے بنگلہ دیش, بنگال. میں تھوڑا سا 10 منٹ لوں گا اس پہ, کیونکہ جب تک میں یہ عرض نہیں کروں گا آپ کو, میرے خیال میں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی بنگالی لوگوں کی, ان کے ذہنیت کی, ان کی اورینٹیشن کی, ان کے کلچر اینڈ سویلائزیشن کی. 1202 کے قریب اختیار الدین خلجی, کچھ کہتے ہیں محمد بن اختیار الدین خلجی, مختلف نام ہیں, وہ آئے تھے. انہوں نے وہاں بنگال پہ مسلمانوں کی حکمرانی قائم کی. حضرت شاہ جلال آئے, وہاں پر آئے. وہ وقت وہ تھا جب کلکتہ کا جو برہمن ہندو ہے تقریباً 800 سال پہلے, 900 سال پہلے, اس کا اقتدار ہوا کرتا تھا. اس وقت جو ہے بنگالی زبان جو ہے اس کو گھٹیا سمجھا جایا کرتا تھا. یعنی جو بنگال کے جو ہندو برہمن ہوتے تھے دے یوز ٹو اسپیک سنسکرت, اور اگر کوئی بنگالیوں کو جنرلی سمجھتے تھے کہ یہ شودر لوگ ہیں, یعنی ایسٹ پاکستان کے لوگ, یعنی بنگلہ دیش کے لوگ جو اپر کلاس ہندوز ہیں کلکتہ کے. تو اگر گیتا کی آواز ایک عام بنگالی کے کو سن لیتا تو اس کے کان میں وہ سیسا ڈالا کرتے تھے, تاکہ یہ شودر, اس نے یہ ہمارے مذہب کو پلیت کر دیا, اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. تو 71 کے کانٹیکسٹ میں میرا یہ خیال ہے کہ اصل ان کی جو ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کی اینٹیپتھی یا دشمنی, اٹ از فار دا ہندوز آف انڈیا ود اس in terms of 1971, it is a grudge. It is not a deep-rooted animosity. Number 1, یہ ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ان کا کلچر, ان کی زبان, ان کا لباس, it is more akin to Hindu culture of West Bengal. کھانا, ان کی خوراک ہمارے ساتھ انڈیا کے ہیں 4-5 دریا, ان کے ساتھ ہیں ان کے شاید 54-55 دریا. تو اس میں اثر پڑتا ہے. ہم اردو لکھتے ہیں رائٹ ٹو لیفٹ, وہ دیوناگری کے کانٹیکسٹ میں لیفٹ ٹو رائٹ بنگلہ لکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ہر طرف سے جو ہے بنگلہ دیش کو گھیرا ہوا ہے انڈیا نے, جغرافیکلی, کلچرلی, سویلائزیشنلی. ہمارے ساتھ ان کا کنیکشن بنتا ہے اسلام کا, اینڈ اسلام از ویری امپورٹنٹ.
Islam was very important to them at that time. Islam is very important to them even now. 1947 में آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپشن دی جاتی کہ بھئی انگریز آپشن دیتا کہ جی پاکستان، بنگالستان اور انڈیا، تو بہت سے جو لوگ ہیں بنگلہ دیش میں دے could have، میں یہ نہیں کہہ رہا دے would have، میں I'm saying they could have opted for بنگالستان. ایک بنگالی جو ہے بہت اچھا آدمی ہے، محنتی ہے، سیدھا سادہ ہے، اپنے اسلام سے محبت کرتا ہے. ٹو بی ویری فرینک، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہمارے مردان میں، ہمارے ذوب میں، بلوچستان میں، ہمارے لاہور میں ایک بندہ بیٹھا ہے، داڑھی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے. ایسے ہی بنگال میں ایسے ہی بیٹھتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ بنگلہ بولتا ہے، یہاں کا بندہ جو ہے وہ پشتو بولتا ہے یا پنجابی بولتا ہے یا سندھی بولتا ہے، بلوچی بولتا ہے. یہ تھوڑے سے اگر فرق ہیں تو ہیں. ڈفرینسز ہوئے. تھرڈ لارجسٹ پاپولیشن بائی اینڈ لارج، مختلف اسٹیٹسٹکس کی بات ہوتی ہے. ہندو پاپولیشن ان دا ورلڈ آفٹر انڈیا اینڈ نیپال، بنگلہ دیش میں ہی آپ کو نظر آئے گی. جب بھی پرابلم ہوگا انڈیا کا، بنگلہ دیش کا یا پاکستان کا، ایسٹ پاکستان کا اس زمانے میں، تو ہندوز وڈ ایکچولی موو ٹورڈز دا borders into India. Muslims, they were they had soft corner always for Pakistan. اب 1971 کا جو واقعہ ہوا یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما تھا. اس کو روکا جا سکتا تھا، اس کو ڈیلے کیا جا سکتا تھا، یا شاید قسمت میں تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے. یہاں پر ہمارے جنرل صاحب تھے یحییٰ خان، ان کا کیریکٹر سب کے سامنے ہے. وہاں پر ایک شیخ مجیب صاحب آ گئے. ہی واز اے ویری ایمبیشس پولیٹیشین. ہمارے ہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب آ گئے. ہی واز اگین اے ویری ایمبیشس پولیٹیشین. اینڈ سونے پہ سہاگا وہاں پر آ گئی اندرا گاندھی. اگر منموہن سنگھ ہوتا اس وقت اندرا گاندھی کی جگہ شاید 71 نہ ہوتا، شاید بھولا طوفان اگر نہ آتا، اسٹارم نہ آتا، تو حالات could have been different. پھر حالات نے پلٹا کھایا، ڈفرینٹ ہوتے گئے حالات. مجیب صاحب وہاں آ گئے اقتدار میں. پھر 15 اگست کو انہیں قتل کر دیا گیا with 18 members of his family in 1975. اس کے بعد جنرل ضیاء الرحمان کا وقت آ گیا، وہ آئے. اب بنگلہ دیش میں دو پارٹیاں آ گئیں. ایک عوامی لیگ جو انڈیا کے انسٹیگیشن پہ ہوا، مکتی باہنی یا جو بھی آپ سمجھیں. دوسری طرف جو پاکستان پسند لوگ تھے وہ چلے گئے BNP میں، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی میں. ان حالات کو سارا مد نظر رکھ کے پھر گاڑی چلتی رہی. مجیب صاحب کے جانے کے 20 سال بعد تک عوامی لیگ وہاں کبھی نظر نہیں آئی. پھر 1996 میں شیخ حسینہ اقتدار پہ آئیں. پھر اس کے بعد خالدہ ضیاء تھوڑے عرصے کے لیے آئیں، اور پھر شیخ حسینہ 2009 میں اقتدار پہ آئیں، اور وہ چلتا رہا اقتدار. لیکن اس اثناء میں انڈیا جو ہے، منموہن سنگھ صاحب اپنے وقت تک کہتے رہے ڈونٹ ٹرسٹ دا پیپل آف بنگلہ دیش، اس میں پاکستان ایلیمنٹس ہیں، فلاں فلاں ہیں. شیخ حسینہ بھی آخری وقت تک یہی، جب بھی امپورٹنٹ کوئی کانفرنس ہوتی تھی تو اس پہ وہ یہی تقریر کرتی ہیں کہ وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دیز اینٹی لبریشن فورسز ان بنگلہ دیش. 50 سال کے پروپیگنڈا چلتا رہا، 50 سال پاکستان کے خلاف باتیں ہوتی رہیں. ہر چیز میں انہوں نے کہا کہ ISI انوالوڈ ہے، ہر چیز میں انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان انوالوڈ ہے. لیکن
ابھی آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے بنگلہ دیش میں. شیخ حسینہ کہہ رہی ہیں وہ سینٹ مارٹن آئلینڈ کی بات ہو رہی تھی, کچھ اور لوگ اور باتیں کر رہے ہیں, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے اٹ واز ویری مچ الائیو ان بنگلہ دیش, اٹ از ویری مچ الائیو ٹوڈے. انڈیا جو ہے اس کو جھٹکا لگا ہے بہت شدید, وہ اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. موجودہ جو انڈیا کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز ہیں, یہ ان کے والد جو ہیں سبرامنین صاحب, ہی واز دا مین آرکیٹیکٹ آف 1971. ہی واز دا پرسن ہو ہیڈ فورسفلی پرپوز ٹو اندرا گاندھی کہ یہ موقع ہے پاکستان کو توڑنے کا, اس کے بعد یہ موقع نہیں آئے گا. میں جب ہائی کمشنر تھا وہاں پر بنگلہ دیش میں 2011 سے 2015 تک, تو پھر میں نے بہت کچھ دیکھا. جماعت اسلامی کے لیڈرز کو پھانسیاں ہوئیں, ہیٹس آف ٹو دوز پیپل. انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دیں, انہیں آفر دیے گئے 70 سال کے بندے کو, 80 سال کے بندے کو کہ جی آپ صرف معافی مانگ لیں, آپ کہہ دیں کہ جی 71 میں ہم نے جو پاکستان کی ہیلپ کی تھی ہم نے غلطی کی تھی, ہم آپ کی سزا جو ہے عمر قید میں تبدیل کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ہم معافی نہیں مانگیں گے. تو مجھ جیسے بندے کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا کہ جی پاکستان میں ہماری میڈیا نے ان لوگوں کی قربانیوں کو اگنور کیا. یہ ایک انسان کے ذہن میں اس قسم کے سوالات آتے ہیں. کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ یہ آج کل شیخ مجیب صاحب جو ہیں ان کے اب مجسمے توڑے جا رہے ہیں فادر آف نیشن کے نا, تو کیسے ہو گیا نا یہ کیسے ہو سکتا ہے نا. سینئر لوگ مجھ سے فون پہ کبھی کبھی پوچھتے ہیں, تو پھر میں انہیں بتاتا ہوں کہ جی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آلموسٹ 30% لوگ جو ہیں بنگلہ دیش کے, میرے اندازے کے مطابق انہوں نے کبھی بھی شیخ مجیب کو اپنا فادر آف نیشن تسلیم ہی نہیں کیا تھا, رائٹ فرام ڈے ون. اب بیگم خالدہ ضیاء ہیں, یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ 1975 میں شیخ مجیب صاحب کو اور ان کے تقریباً 18 فیملی ممبرز کے ساتھ قتل کیا گیا تھا. اینڈ 15 اگست از دا انڈیپینڈنس ڈے آف انڈیا. اب پتہ نہیں اتفاق تھا یا قسمت تھی یا پلانڈ تھا, جو بھی تھا, 15 اگست 1975 کو شیخ مجیب الرحمان واز اسیسینیٹڈ. یہ اور شیخ ریحانہ ان کی بہن یعنی شیخ حسینہ کی, وہ بچ گئیں, وہ اس وقت ویسٹ جرمنی میں تھے. تو 15 اگست جو ہے has been by and large observed in Bangladesh as a day of mourning. افسوس کا دن کہ یہ ہمارا فادر آف نیشن جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اور پھر بیگم خالدہ ضیاء جو ہیں BNP والے, انہوں نے کہا میں تو 15 اگست کو پیدا ہوئی تھی, تو میری تو سالگرہ ہے, تو میں نے تو کیک کاٹنا ہے. تو BNP بیگم خالدہ ضیاء والی وہ کیک کاٹ رہے ہیں خوشی کے دن, خوشی کے موقع پر, اور دوسرے جو ہیں وہ افسوس کی باتیں کر رہے ہیں. اب ایک اور کچھ اور سوالات مجھ سے پوچھے جاتے ہیں کہ جی جماعت اسلامی کا کیا رول ہے. اب میں جماعت اسلامی کے تھنک ٹینک میں بیٹھا ہوں, لیکن میں جب باہر انٹریکٹ کرتا ہوں تو مختلف لوگوں کے مختلف ویوز ہیں جماعت اسلامی کے بارے میں. ہم سیکولر لوگ ہیں یہاں پر, وہ اپنے طریقے سے سوالات اٹھاتے ہیں مذہبی جماعتوں کے بارے میں. دا پوائنٹ از دیٹ بنگلہ دیش میں جو جماعت اسلامی ہے ہمارے یہاں ایکٹیو ہے, ہمارے یہاں ایکٹیو ہے, وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اٹ از دا تھرڈ لارجسٹ پارٹی, اٹ ہیز آلویز بین دا تھرڈ لارجسٹ پارٹی, پولیٹیکل پارٹی اینڈ اے ویری ایکٹیو پارٹی ان بنگلہ دیش. پھر پاکستان کے ایک جو تعلقات رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ, میرے خیال میں ویو ڈن اے ویری گڈ جاب, ویو ڈن اے ویری گڈ جاب سنس 1971. ہم نے 9 اپریل 1974 کا جو ایگریمنٹ ہے, ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ,
جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے. جب وہ سائن ہوا تھا ایگریمنٹ تو اس کے بعد جو ہے اٹ لیڈ دا فاؤنڈیشن آف دا ڈیولپمنٹ آف ریلیشنز بٹوین پاکستان اینڈ بنگلہ دیش. قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر پاکستان نہ بنتا یا پاکستان کو کچھ ہو گیا تو اسلام ختم ہو جائے گا. تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ اگر دارا شکو جیت جاتا جنگ میں اگینسٹ اورنگزیب عالمگیر تو اسلام 200 سال میں یہاں سے ختم ہو جاتا. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے بنگلہ دیش کو ریکگنائز نہ کیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات نہ رکھے تو اسلام بنگلہ دیش سے ختم ہو جائے گا. میرے خیال میں ہی واز ناٹ ٹو رانگ. ہی مائٹ بی اے لٹل رانگ بٹ ناٹ ٹو رانگ. بنگال کے لوگ دے لک اپ ٹو یو. کامن مین, نمبر آف کامن پیپل, دے آلویز لک اپ ٹو پاکستان. ٹانگی میں جو ان کا ہوتا ہے ہر سال جنوری فروری میں بہت بڑا اسلامی اجتماع, وہاں پر ہمارے علماء, انڈیا کے علماء بھی جاتے ہیں اور ہمارے علماء بھی جاتے ہیں. ڈپلومیٹک لیول پہ ہم نے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ. چونکہ یہ ان ہاؤس انٹریکشن ہے, مجھے یہ بتایا گیا ہے. ہمارا جو لارجسٹ پاکستان کا گریٹس ملٹری اسسٹنس پروگرام ہے پاکستان کا دنیا میں, اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہے. ہمیشہ ہم نے ان کی ہیلپ کی ہے. میں نے جب پریزیڈنٹ حسین محمد ارشاد سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھے ایک بات بار بار کہی, میرا شکریہ ادا کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک مرتبہ انہوں نے فون کیا تھا پریزیڈنٹ ضیاء الحق کو کہ سر آپ ہماری تھوڑی سی ہیلپ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا کوئی ملٹری اسسٹنس چاہیے. تو پاکستان نے 46 ایئر کرافٹ آف دا پاکستان ایئر فورس تحفے میں بنگلہ دیش ایئر فورس کو دیے تھے. ایئر مارشل الوی صاحب ہیں ہمارے, اس وقت سفیر ہیں ایک اور ملک میں, وہ اس وقت اسکواڈرن لیڈر تھے یا جونیئر لیول میں تھے. تو جونیئر لیول پہ, ایڈمنسٹریٹو لیول پہ وہی گئے تھے, وہ جہاز ہم نے ڈیلیور کیے تھے. اور بھی بہت سے ایسے موقع ہیں جب ہم نے بنگلہ دیش کی ہیلپ کی, لیکن ہم نے تشہیر نہیں کی, کیونکہ تشہیر کریں گے بنگالی ہمارے اپنے ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, تو انڈیا انہیں اور تنگ کرے گا. جب میں وہاں ایمبیسڈر تھا تو شیخ حسینہ صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی لیٹس گو اینڈ اٹیک دا پاکستان مشن, پاکستان ایمبیسی, ہائی کمیشن ان ڈھاکہ. تو مجھے وہ بھی یاد ہے جب وہ حملہ ہوا تھا, ہم ہائی کمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری کچھ لیڈی آفیسرز بھی تھیں. تو میں نے کہا کہ آپ جائیں, گھر جائیں. انہوں نے کہا سر کیا بات کرتے ہیں, ہم یہیں پر رہیں گے. کاؤنسلرز تھیں, انہوں نے مجھے یہ کہا. آئی گاٹ اے ٹیلی فون کال فرام اسلام آباد کہ ہم جمبو جیٹ بل بھجوا رہے ہیں, آپ لوگ واپس آ جائیں. میں کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہی انڈیا چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے بھاگیں. ہم نہیں بھاگیں گے, وی ول اسٹے ہیئر ان ڈھاکہ. یہ ہم ہیں اور ہم یہ ہیں. اب یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو سٹوری عرض کر دی. ابھی یہ واقعہ جو ہوا ہے اس میں اب کیا ہو سکتا ہے؟ انڈیا کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بنگالی کو جانتے ہیں, وہ بنگلہ دیش کو جانتے ہیں. میرے خیال میں ہاں جانتے ہیں لیکن پورا نہیں جانتے. If you fall prey to your own propaganda, then that is destructive in terms of diplomacy, in terms of scholarliness, in terms of administrative output. یعنی میرا یہ خیال ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں انڈیا والے, خاص طور پہ RSS والے جو اب وہاں پر حکمران ہیں, کہ یہ پاکستان جو بنا تھا یہ ایک آرٹیفیشل قسم کا ملک ہے. پاکستان کے عوام تو ہمیں ناپسند نہیں کرتے, یہ پاکستان کی فوج ہے جو ہمیں ناپسند کرتی ہے. یہ ان کا یہ خیال ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایسٹ پاکستان جو بنا ہے, ایسٹ پاکستان, یہ
یہ ہم نے 1971 میں توڑ دیا, تو پھر یہ سارے کے سارے تو ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے پھر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ 90,000 پاکستانی سولجرز نے ہتھیار ڈالے. حقیقت میں صرف 34,000 تھے ہمارے آفیسرز, آرمی, ایئر فورس, نیوی کے, باقی تو سویلین تھے. لیکن اس پروپیگنڈا کو بھی لوگوں نے ایکسیپٹ کرتے ہوئے ٹائم لیا. اب دھچکا لگا ہے انڈیا کو بہت شدید, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. کیا انڈیا پسند کرے گا کہ ڈاکٹر یونس رہیں؟ ڈاکٹر یونس سے میری ملاقاتیں ہوتی تھیں. وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, محب وطن بنگلہ دیشی ہیں. بین الاقوامی طور پہ ان کا بہت بڑا نام ہے, لیکن کیا وہ الیکشن کروا پائیں گے؟ اٹ از اے بگ کوشچن. بنگلہ دیش کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں, شیخ مجیب صاحب قتل ہوئے, اس کے بعد ایک اور صاحب آ گئے تھے, بریگیڈیئر تھے, جنرل بن گئے, پھر وہ قتل ہوئے جی, اس کے بعد پھر جنرل ضیاء الرحمان صاحب آ گئے جی. تو انسٹیبلٹی رہی ہے. لیکن انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جماعت اسلامی اینڈ BNP کی حکومت بنگلہ دیش میں بنے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ چاہیں گے کبھی بھی کہ ایسا ہو. وہ ہر قسم, ہر حربہ استعمال کریں گے کہ کسی طریقے سے وہ وقت نہ آئے. There's a possibility کہ وہ فوج میں سے اپنا بندہ آگے لائیں یا موجودہ حکومت کا ٹائم کو پرولونگ کریں, لیکن they would be at it. They should be at it, given my understanding of their mindset. بنگلہ دیش کے عوام کیا چاہتے ہیں؟ اب آپ نے دیکھا وہ مجیب صاحب کا وہ جو اسٹیچو تھے, 1971 کے جو یادگاریں تھیں, جو میوزیم تھے, ان کا جو گھر تھا, ان کو جلا دیا گیا. وہاں کے جو حکمران لوگ تھے جو کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے تھے پاکستان سے اور انڈیا کے حق میں تھے, وہ فرار ہو رہے ہیں, فرار ہو گئے ہیں. کچھ نے بنگلہ دیش آرمی چیف کے ہاں کینٹونمنٹس میں پناہ لے رکھی ہے مستقبل میں حالات دیکھنے کے لیے. ہم جو ہیں میرے خیال میں ہمارا فارن آفس کا ایٹیٹیوڈ میرے خیال میں تو صحیح ہے, بہت زیادہ اب بھی آپ آگے نہ جائیں. لیکن ہمیں ایک تھوڑا سا پاکستانی مائنڈ سیٹ کے بارے میں مجھے تھوڑا سا عرض کرنا پڑے گا. ہماری خواہش ہوتی ہے ایز اے پاکستانی, جب ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں, کہ اگر ہمیں بتایا جائے کہ دے ہیو اے سافٹ کارنر فار پاکستان, تو اٹ مینس کہ دے وانٹ ٹو ری جوائن یو. نو, they would not like to rejoin you. They are proud people, they are proud Muslims, and they are proud Bengalis. اور پھر ہم نے انہیں کوئی ایسا کوئی شائننگ ایگزامپل پریزنٹ نہیں کیا کہ وہ ہمیں جوائن کرنا چاہیں. یہ تھوڑی سی سبمیشن ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آئی تھنک کہ ہمیں آرام سے چلنا چاہیے, ہمیں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ سارا آپ دیکھیں انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں, دیکھیے کہ یہودی جو ہیں, زائنسٹ جو ہیں, وہ جیروسلم میں, غازہ میں, فلسطین کے اور حصوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, الیکشن آنے والا ہے, ٹرمپ آتا ہے نہیں آتا, ٹرمپ آئے یا نہ آئے, ٹرمپزم از الائیو, اینڈ ٹرمپزم از کنیکٹڈ with جوڈو کرسچن مائنڈ سیٹ. یہ تھوڑا سا میں ڈیویٹ کروں آپ کی اجازت سے. ایک آپ نے آرگنائزیشن ہے APEC, اس کا شاید نام سنا ہو. امریکہ میں ایک یہودیوں کی آرگنائزیشن ہے, امریکہ اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی. اٹ از دا موسٹ پاورفل لابنگ گروپ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. یعنی امریکن کانگریس مین بھی اس گروپ سے ڈرتے ہیں. کوئی
بھی اے پیک کے خلاف کانگریسمین سینیٹر بات نہیں کرے گا. اس کا جو صدر ہے رہا ہے تقریباً 15 سال 20 سال، اب تو نہیں رہا، ٹام ڈائن اس کا نام ہے، ٹام ڈائن. اور ٹام ڈائن صاحب جو ہیں 1960s میں دلی میں ان کی پوسٹنگ تھی. ایمبیسڈر چیسٹر باؤلز ہوا کرتے تھے، امریکہ کے 2 ٹائم ایمبیسڈر رہے تھے. ہی واز ایڈوائزر ٹو دا امیریکن ایمبیسڈر ان نیو ڈیلی، اینڈ ہی واز ان کلوز کانٹیکٹ ود جنرل J.F.R. جیکب، دا جوئش جنرل آف دا انڈین آرمی. میں جب وہاں ہائی کمشنر تھا بنگلہ دیش میں، تو شیخ حسینہ صاحبہ نے ایک ایوارڈز کی سیریمنی کی تھی، انٹرنیشنل سیریمنی آف ایوارڈز، کہ بھئی جن لوگوں نے بنگلہ دیش کی خدمت کی ہے اس کی کریشن میں، ان کو آنر کیا جائے. تو ٹام ڈائن بھی آئے تھے خاص طور پہ ڈھاکہ ایوارڈ لینے کے لیے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں ہمیں سطحی طور پہ چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہم فارن آفس والے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جنرلی جب میٹنگز ہوتی ہے تو آپ منٹس لکھتے ہیں. چند موقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کہا جاتا ہے منٹس نہ لکھیں، اور چند ایسے موقع آتے ہیں جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر ہی کسی سے نہیں کرنا. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈسکس اٹ ود اینی بڈی، اور بس جس نے سنا وہ مر گیا تو مر گیا، بات ختم ہو گئی. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، سیکرٹ باتیں بھی ہوتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب، میں ابرار صاحب سے ذکر کر رہا تھا، گئے تھے وہاں چائنا، تو چوئن لائی سے ملاقات ہوئی 71 کے بعد. تو چوئن لائی نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ، اس وقت پریزیڈنٹ ہوں گے، یو لک سیڈ بیکاز آف بنگلہ دیش، بیکاز آف 71. ڈونٹ وری، چائنیز ایکسنٹ میں کہا، ڈونٹ وری، لیٹس ویٹ another 50 years, let's wait another 100 years, let's see what's going to happen. تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، خاص طور پہ اے پیک کا جو حوالہ میں نے دیا ہے، ایک ہے جوڈو کرسچن مائنڈ سیٹ. جوڈو کرسچن مائنڈ سیٹ کے لوگ ہنری کسنجر ہیں، برزنسکی ہے، یہ لکھتے ہیں کتابیں، اور ان کی کتابیں ہمارے اسکالرس پڑھتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں انٹرنیشنل ریلیشن وہ پڑھاتے ہیں. او بھائی اللہ کے بندے، تو وہ آپ کے حق میں کیسے لکھیں گے اور کیوں لکھیں گے؟ کیا بے وقوف ہیں؟ ہمارے اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں no, I have to be very honest when I write a book, you know. But is BBC honest? Is CNN honest? Would they report on the Indian atrocities in Kashmir? Would they report and write about the Indian atrocities against the Muslims in India? وہ تو نہیں لکھتے. کیوں نہیں لکھتے؟ بے ایمان ہے نا. I'm sorry, I'm blunt, but یہ حقیقت ہے. پاکستان بنگلہ دیش کے دل دھڑکتے ہیں. نہ ہم نے جب نیوکلیئر دھماکے کیے تھے تو مجھے خود کہا، بنگلہ دیش کے لوگ بتایا کرتے تھے کہ آپ لوگ تو خوش ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کے بعد ہم خوش ہوئے تھے سب سے زیادہ. ایک مرتبہ وہ ہو رہا تھا پاکستان بنگلہ دیش کرکٹ میچ، اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا VIP وہ جو ہوتا ہے انکلوجر، شیخ حسینہ صاحبہ کے ساتھ. اور میں باہر نکلا سگریٹ پینے کے لیے، تو ایک بہرا مجھے ملا، بنگالی. مجھے کہتا سر میں بنگالی ہوں، لیکن میں سپورٹ آپ کو کر رہا ہوں، میں سپورٹ آپ کو کر رہا ہوں. 12 ربیع الاول کے موقع پہ مجھے سعودی عربیہ کے ایمبیسڈر، ایران کے ایمبیسڈر اور مسلم کنٹریز کے ایمبیسڈرز کو بلایا جاتا تھا ان کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہاؤس میں. فرش پہ ہم بیٹھے ہوتے تھے. ان کا امام مسجد آیا میرے پاس، پریزیڈنٹ ہاؤس کی مسجد کا امام مسجد، مجھے اکیلے میں کہتا ہے کہ سر مجھے بنگلہ دیش سے محبت نہیں ہے، مجھے آپ سے محبت ہے. ہم نے وہ دیکھا ہوا ہے. ایموشنل مومنٹس ہوتے ہیں. بنگالی بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، لیکن انڈیا پہلے کانگریس کا انڈیا تھا، اس وقت انڈیا RSS راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کا انڈیا ہے.
اس وقت نہرو وغیرہ ہوتے تھے, گاندھی ہوتے تھے, اندرا گاندھی ہوتی تھی. اس وقت مودی ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. اینڈ ریڈیکل جو گورنمنٹس ہوتی ہیں, ریڈیکل ریجیم جب ہوتی ہیں, جیسے ہٹلر تھا, اس نے سوویت یونین پہ حملہ کر دیا. اگر سوویت یونین پہ حملہ نہ کرتا, پہلے انگریزوں کو ڈیل کر لیتا, بعد میں سوویت پہ حملہ کرتا, تھنگس مائٹ ہیو بین ڈفرنٹ. تو اس قسم کے جو ریڈیکل لیڈرز ہوتے ہیں, مودی جیسے, یہ بہت بڑی غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں. اور سب کانٹیننٹ میں کبھی بھی انڈیا نے کسی ملک کو بھی انڈیپینڈنٹ ملک ذہنی طور پہ تسلیم نہیں کیا سوائے پاکستان کے, اور ان کی مجبوری ہے ہم, اور وہ ہمارے ساتھ بھی وہی کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے باقیوں کے ساتھ کیا. لیکن اس میں وہ اکیلے نہیں ہیں, امریکہ بھی ان کے ساتھ ہے, اسرائیل بھی ان کے ساتھ ہے, ویسٹ بھی ان کے ساتھ ہے, انڈیا اکیلا نہیں ہے. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ میری سبمیشن ہے آن دا بیسس آف واٹ ایور لٹل آئی نو آف انٹرنیشنل ریلیشنز, انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ بنگلہ دیش. جی شکریہ. شکریہ ایمبیسڈر افروز صاحب. مہدی ہاشمی صاحب, آپ نے بہت ہی مفصل طریقے سے بنگالی مائنڈ سیٹ بھی بتایا اور حالات حاضرہ کے تناظر میں یہ بھی بتایا کہ آگے کیا صورتحال بنے گی. اب میں دعوت دوں گا ایمبیسڈر رفیع الزمان صدیقی صاحب کو. یہ بھی ہمارے ہائی کمشنر رہ چکے ہیں بنگلہ دیش میں اور بڑے پرو ایکٹیو ایمبیسڈر تھے. مجھے یاد ہے غالباً آپ نے حسینہ واجد سے ملاقات کی تھی, اخباروں میں اس کا آیا تھا. تو اوور ٹو یو ایمبیسڈر. فورس ان کو کول ڈاؤن کر دیتی ہے. اسی طرح دوسری ایک ریاست ہے میزورام, 1966 میں اس نے بھی آزادی کا اعلان کیا تھا. باقی اللہ حاضر کے آس میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. ایک امکان تو یہ, اور دوسرا جس طرح ہمارے بڑا ہاتھ اس میں مغرب میں ہندوستان ہی کا ہے, بڑا ہاتھ ایک یعنی زخمی قسم کا پھوڑا ہے افغانستان, میری مراد ہے, کچھ نہ کچھ اس سے رشتہ ہی رہتا ہے ہندوستان کی وجہ سے. تو ان دو چیزوں کی وجہ سے, یہ دو جو امکانی میں نے صورت آپ کے سامنے رکھی, میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ہندوستان کے مشرق میں, پھر آگے اروناچل پردیش پر انڈیا نے نظر لگائی ہے, علیحدگی کی اتنی مضبوط تحریک تو وہاں نہیں ہے, تو کیا یہ بھی پریشان کن انڈیا کے لیے آئندہ ہو سکتے ہیں یہ مشرقی اس کی ریاستیں؟ ایک اور کیا پاکستان ہندوستان کے لیے یعنی بنگلہ دیش ہندوستان کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی افغانستان جیسا اس کے مشرق میں کردار وہی اس کا ہوگا یا کچھ اس طرح کی چیز؟ یہ کچھ سوال. یہ ایمبیسڈر افروز صاحب پہلے آپ جواب دے دیں, پھر ایمبیسڈر صدیقی صاحب سے. سوری, یہ آپ ذکر کر رہے ہیں 7 سسٹرز کا. یہ انڈیا میں ان کو کہا جاتا ہے 7 سسٹرز. ایک اور بھی ہے میتو اور کوکی, ان کے لیے تو گارڈین نے لکھا ہے کہ معجزہ ہی ان کو کوئی اکٹھا کر سکتا ہے. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. جی جی. انڈین نارتھ ایسٹ کی ہم بات کریں, سکم بھی اسی میں آتا ہے, 7 sisters. اروناچل پردیش بھی اسی میں آتا ہے. اروناچل پردیش از ایون ناؤ بگ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بٹوین انڈیا اینڈ چائنا. سکم کو انہوں نے بائی اینڈ لارج ایکسیپٹ کر لیا چینیوں نے, جب پچھلے ان کے وزیر اعظم سرکاری دورے پہ گئے تھے وہاں پر چائنا. اس زمانے کی بات ہے, نراسیما راؤ, سوری ان کے بعد والے صاحب. تو اب وہاں انریسٹ ہمیشہ سے رہی ہے. وہاں پر سیسیشن کی موومنٹ, سیسیشن کا لفظ ہے جو انڈین گورنمنٹ استعمال کرتی ہے, وہ ہمیشہ سے رہی ہے انڈر گراؤنڈ. وہاں پر کوئی ٹورسٹ ہوتا ہے, انٹرنیشنل ٹورسٹ, وہ آتا ہے انڈیا آتا ہے, تو نارتھ ایسٹ جانے کے لیے اس کو خاص طور پہ پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ کشمیر میں جانے کے لیے تھوڑی سی انڈین گورنمنٹ غور کرتی ہے پرمیشن دینے کے لیے. ہمارے ڈپلومیٹس تو خیر کشمیر جاتے ہی نہیں ہیں, جانا چاہیے بھی نہیں, کیونکہ انہیں پھر فارمل اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اجازت کی کہ ہم جانا چاہتے ہیں کشمیر, سری نگر.
तो हम कैसे दे सकते हैं फॉर्मल एप्लीकेशन जबकि हम मानते नहीं हैं कि कश्मीर जो है इंडिया का हिस्सा है. सेम इज द केस विद द इंडियन नॉर्थ ईस्ट. जी, वहाँ भी टर्मोइल है, टर्बुलेंस है, वहाँ पर उनका चाइना के साथ झगड़ा भी है टेरिटरी का, और फिर इट इज़ एडजेसेंट टू बांग्लादेश, एडजेसेंट टू द देन ईस्ट पाकिस्तान. फिर वहाँ एक छोटी सी जगह चिकन नेक, जी, वहाँ से उनकी फौज जो है या उनका जो कनेक्शन है इंडियन नॉर्थ ईस्ट का इंडिया के साथ होता है. फिर एक और जब आप बंगाली इंटेलेक्चुअल से बात करते हैं बांग्लादेश में बैठ के, ढाका में बैठ के, तो उनकी कभी कभी ख्वाहिश का अजहार वो करते थे, जो अगर आप नोट करें वो ये होता था कि जी अगर ग्रेटर बंगाल बन जाए, अगर ग्रेटर बंगाल कभी बन जाए, ग्रेटर बंगाल से मुराद ये है कि बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल एंड इंडियन नॉर्थ ईस्ट. जी, अगरचे उनका ख्याल है, ख्वाब है, लेकिन एक ख्याल तो है, प्रैक्टिकल है नहीं है, देखें मुस्तकबिल में क्या होता है. जी, और फिर अभी अक्सर लोग वहाँ के क्रिश्चियन भी हैं. सिक्किम का जो है चोग्याल, अगर आप उसको कहें, रूलर, ही वॉज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ नेहरू, ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ नेहरू. और वो गांधी जी के गुण गाया करता था. और फिर जब इंदिरा गांधी ने वहाँ कब्जा किया तो वो हैरान रह गया कि ये कैसे हो सकता है जी. तो फिर वो मूवमेंट्स चली, इंडिया ने दबा दी. जी, तो जहाँ तक हमारा वहाँ इंटरेक्शन है, वो जो इंटरेक्शन कर सकते हैं आप उनसे पूछिए, ठीक है ना जी. मैं किसी के बिहाफ पे ज़्यादा बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अंधे हम भी नहीं हैं, हमें भी हर चीज़ का पता है, हमारी आंखें खुली होती हैं हर जगह के लिए. हमें पता है कि हमने क्या करना है और हम सही फैसले किया करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के मफाद को मद्देनज़र रख के. लेकिन इन अ नटशेल इंडियन नॉर्थ ईस्ट is a very sensitive place for Delhi. वहाँ इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलती रही हैं, अभी भी चल रही हैं. बहुत से लोग कहते हैं कि हमने इंडिया को तो ज्वाइन ही नहीं करना था जी, लेकिन इसके बारे में खबरें नहीं आया करती, इंडिया दबा देता है. वहाँ अगर कोई गड़बड़ होती भी है तो वो झूठ बोलते हैं इंडियंस, वो कहते हैं जी ISI इसमें इन्वॉल्व है, ISI इसमें इन्वॉल्व है. ये तो ये उनका वतीरा है, वो ऐसी बातें करते रहते हैं. सेंसिटिविटीज़ हैं बांग्लादेश के लिए भी, इंडिया के लिए भी, और फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की जेन्युइन कंसर्न्स भी कभी कभी आ जाती हैं विद रिगार्ड टू द इंडियन नॉर्थ ईस्ट. लेकिन समटाइम्स दे आर एग्जैजरेटेड, समटाइम्स दे आर ओवरप्लेड, एंड मोस्टली they are not news does not come into the media.